بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البروج کے فضائل۔ سورۃ البروج مکی صورت ہے۔ اس صورت میں 22 آیات اور 1 رکوع ہے۔ یہ قرآن پاک میں تلاوت کی ترتیب کے اعتبار سے 95 نمبر صورت ہے۔ سورۃ البروج کی پہلی آیت میں آسمان کی قسم بیان فرمائی گئی ہے اور اسے برجوں والا قرار دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے اس کا نام سورہ بروج رکھا گیا ہے۔ فضیلت: حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز میں سورہ بروج اور سورہ طارق کی تلاوت فرماتے تھے۔ سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاخدود یعنی خندقوں والوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ پچھلی کسی امت میں ایک بادشاہ تھا جو ایک جادوگر سے کام لیا کرتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دیا کرو جسے میں جادو سکھاؤں تاکہ میرے بعد وہ تمہارے کام آ سکے۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ یہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں ایک عبادت گزار شخص کے پاس سے گزرتا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین حق پر قائم تھا اور توحید کا قائل تھا۔ یہ لڑکا اس کے پاس بیٹھ جاتا اور اس کی عبادت گزار کی باتیں سنتا جو اسے اچھی لگتی تھیں۔ ایک دن وہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک بڑا جانور نظر آیا جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لوگ اس سے ڈر رہے تھے۔ لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، اگر راہب کی باتیں آپ کو جادوگر کی باتوں سے زیادہ پسند ہیں تو اس جادوگر کو مار دیجیے۔ پھر اس نے پتھر جادوگر کی طرف پھینکا تو وہ مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ اس کے بعد لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ اس لڑکے کے پاس کوئی خاص علم ہے۔ چنانچہ ایک اندھے شخص نے اس سے درخواست کی کہ اس کی بینائی واپس آ جائے۔ لڑکے نے کہا کہ اگر تم وعدہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آؤ گے تو میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ نبینا شخص نے یہ شرط مان لی۔ لڑکے نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اندھے شخص کی بینائی لوٹا دی اور وہ توحید پر ایمان لے آیا۔ ان واقعات کی خبر جب بادشاہ کو ہوئی تو اس نے لڑکے، راہب اور بینائی پانے والے شخص کو گرفتار کر لیا اور انہیں توحید کے انکار پر مجبور کیا۔ جب وہ نہ مانے تو اس راہب اور بینائی پانے والے شخص کو آرے سے چروا دیا۔ پھر اس نے لڑکے کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو کسی اونچے پہاڑ سے نیچے پھینک دے۔ جب وہ لڑکے کو لے کر گئے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ پہاڑ پر زلزلہ آیا جس سے سپاہی مر گئے اور لڑکا زندہ سلامت رہا۔ اس کے بعد پھر بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ لڑکے کو کشتی میں لے جا کر سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ لڑکے نے پھر دعا کی جس کے نتیجے میں کشتی الٹ گئی، سپاہی ڈوب گئے اور لڑکا سلامت رہا۔ جب بادشاہ کی ہر تدبیر ناکام ہو گئی تو لڑکے نے اس سے کہا اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ تم سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر کے مجھے سولی پر چڑھاؤ اور اپنے ترکش سے تیر نکال کر کمان میں چڑھا دو۔ پھر یہ کہو کہ اس اللہ کے نام پر جو اس لڑکے کا پروردگار ہے، پھر اس تیر سے میرا نشانہ لگاؤ۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ تیر اس لڑکے کی کنپٹی پہ جا کر لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ اس پر بادشاہ نے ان کو سزا دینے کے لیے سڑکوں کے کناروں پر خندقیں کھدوائیں، ان میں سے آگ بھروائی اور حکم دیا کہ جو کوئی توحید کے دین کو نہ چھوڑے اسے ان خندقوں میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ ایمان والوں کی ایک بڑی تعداد کو زندہ جلا دیا گیا۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہمت عطا فرمائی کہ کوئی بھی ایمان چھوڑنے پر راضی نہ ہوا، اور ان میں سے ہر ایک نے آگ میں جل کر شہید ہونا قبول کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ خندقوں کے کنارے پر بیٹھے ہوئے کافر بھی آگ کی لپیٹ میں آ کر خاکستر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ان ظالموں کو جہنم کی آگ کا سخت عذاب دے گا۔ صحیح مسلم 3005۔ سورۃ البروج کا مرکزی مضمون اور مقصد نزول کفار
مکہ کو ان کے ظلم و ستم کے برے انجام سے آگاہ کرنا اور اہل ایمان کو تسلی دینا ہے۔ سورہ بروج کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یوم موعود یعنی قیامت کے دن، شاہد یعنی جمعہ کے دن اور مشہود یعنی عرفہ کے دن کی قسمیں بیان فرما کر اصحاب الاخدود کے یعنی خندقوں والوں کی ہلاکت کا اعلان کیا ہے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی جہنم کا عذاب ہے۔ سورہ بروج کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہماری نصیحت کے لیے قرآن مجید میں اچھے اور برے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ کفار اور مشرکین کا ظلم و ستم ایمان والوں کے لیے آزمائشیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم اور مظلوم سب کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ہمیں کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ظالم کو سزا مل کر رہتی ہے۔ جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے، ایمان لا کر نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دینے والوں کو اللہ تعالیٰ عظیم اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کی سخت گرفت کرنے والا ہے۔ کوئی مجرم اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نکلنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کو اس کے ارادوں سے روکنے والا نہیں۔ لوگوں کے جھٹلانے سے قرآن مجید کی عظمت پر کوئی فرق نہیں پڑتا جو لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔